ہرقل نے انہیں اپنے دربار میں بلایا۔ ہرقل نے کہا، کیا اس کے باپ دادا میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ میں سب سے قریبی شخص کون ہے اس نبی کا؟ اسے میرے قریب کر دو، اس شخص کو میرے قریب کر دو اور اس کے ساتھیوں کو بھی قریب کر کے اس کی پشت کے پاس بٹھا دو، یعنی اس کے قریب ہی بٹھا دو۔ لیکن اگر اسلام کو رد کرو گے، اسلام کو چھوڑ دو گے، سمجھ کر اسلام کو اس کو چھوڑ دو گے، تو تمہارا اس دنیا میں بھی نقصان ہوگا اور آخرت میں بھی نقصان ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ناظرین کرام، آپ کی خدمت میں تاریخ اسلام کے سلسلے کی ایک اور کڑی پیش کرنے جا رہے ہیں۔ پچھلی قسطوں میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط جو عمراء اور بادشاہوں کے نام انہوں نے بھیجے تبلیغ کی نیت سے، ان پر روشنی ڈال رہے تھے، اور ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل عظیم روم کی طرف بھی خط بھیجا، جس کا ٹائٹل تھا قیصر روم۔ قیصر، جیسا کہ میں نے پچھلی قسط میں بتایا، جو ہے وہ لاطینی زبان میں نام سیزر جو ہے اس کی عربی شکل ہے قیصر۔ سیزر ایک بادشاہ تھا روم کا، جو بہت بڑا بادشاہ تھا، جس کی بڑی بڑی فتوحات تھی، اور وہ اتنا بڑا بادشاہ تھا کہ بعد کے آنے والے بادشاہوں نے اس کا نام اپنے لیے قابل فخر سمجھا، اور وہ ٹائٹل بنا کے اپنے لیے وہ نام استعمال کیا ایز سیزر۔ تو روم کے بادشاہ سیزر کہلانے لگے، اور عربی زبان میں سیزر لفظ جو ہے وہ قیصر ہے۔ تو ہرقل کو قیصر روم کہا گیا۔ اللہ کے نبی نے جب اس کے نام خط بھیجا، جس کا ذکر ہم پچھلی قسط میں کر چکے ہیں، تو یہ خط حضرت دحیہ بن خلیفہ کلبی کے نام بھیجا، جو اللہ کے نبی کے صحابی تھے۔ جب یہ خط پہنچا تو اس کے بارے میں جو ہے وہ ذکر ملتا ہے ہمیں صحیح البخاری کی ایک روایت میں، جو صحیح روایت ہے۔ عبداللہ بن عباس جو ہے وہ روایت کرتے ہیں کہ ابو سفیان نے بتایا کہ جب وہ صلح حدیبیہ کے بعد امن کے دور میں، امن کے وقت تجارت کا کام جاری رکھے ہوئے تھے، یا تجارت کے کام میں دوبارہ مشغول ہو گئے، کیونکہ امن کے دنوں میں تجارت کرنا ہی ان کے لیے موضوع تھا، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امن کے ٹائم میں جو 10 سال کا معاہدہ ہوا، امن معاہدہ ہوا یا جنگ بندی ہوئی مسلمانوں اور قریشیوں کے درمیان، تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغی خط بھیجے، تبلیغ کا کام تیز کر دیا، جبکہ قریشیوں نے تجارت کا کام تیز کر دیا جو ان کا کام تھا۔ تو تجارت کی غرض سے ابو سفیان ایلیا یا یروشلم کے شہر میں موجود تھے۔ تو کسریٰ نہیں، قیصر نے، ہرقل نے، روم کے بادشاہ نے اپنے کارندے بھیجے شہر میں کہ دیکھو کہ کوئی شخص اس علاقے سے آیا ہے جہاں سے یہ نبوت کا دعویٰ ہوا ہے۔ تو ابو سفیان اور ان کی جماعت کو بلوا لیا گیا۔ اس کا ذکر بخاری شریف میں ہے تفصیلاً۔ یہ جماعت جو ہے یہ یروشلم میں موجود تھی تجارت کی غرض سے۔ ہرقل نے انہیں اپنے دربار میں بلایا۔ اس وقت اس کے گرد روم کے بڑے بڑے لوگ تھے، اور یہ ابو سفیان اپنا آنکھوں دیکھا حال بیان کر رہے ہیں۔ صحیح بخاری میں روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس سے کہ ابو سفیان اپنا آنکھوں دیکھا حال بیان کر رہے ہیں بعد میں جب وہ مسلمان ہو چکے تھے۔ اس وقت وہ کافر تھے، اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے، لیکن بعد میں جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے یہ قصہ بیان کیا کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا یروشلم کے شہر میں۔ جب بادشاہ کے دربار میں پیش ہوئے بادشاہ کے بلانے پر، تو وہاں پر بڑے بڑے لوگ تھے۔ پھر اس نے اپنے ترجمان کو بلایا بادشاہ نے کہ ان کی باتوں کا ترجمہ کیا جائے، کیونکہ بادشاہ کو عربی زبان غالباً نہیں آتی تھی۔ تو ترجمان بلائے گئے، اور پھر ان سے پوچھا گیا کہ آپ میں سب سے قریبی شخص کون ہے اس نبی کا؟ جس نبی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے عرب کے خطے میں، آپ میں کوئی ایسا بندہ ہے، کوئی ایسا شخص ہے جو نسبی طور پہ ان کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہو یا ان سے تعلق رکھتا ہو؟ ابو سفیان نے کہا کہ میں ہوں، میں ان کا رشتہ دار ہوں، میں ان کے شہر سے ہوں، میں قریب النسب ہوں۔
ہرقل نے کہا اسے میرے قریب کر دو، اس شخص کو میرے قریب کر دو، اور اس کے ساتھیوں کو بھی قریب کر کے اس کی پشت کے پاس بٹھا دو، یعنی اس کے قریب ہی بٹھا دو۔ اس کے بعد ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا کہ میں اس شخص سے اس آدمی کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں، سوالات کرنا چاہتا ہوں، یعنی اس نبی کے بارے میں۔ اگر یہ جھوٹ بولے تو تم لوگ اسے جھٹلا دینا۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر جھوٹ بولنے کی بدنامی کا خوف نہ ہوتا تو میں آپ کے متعلق یقیناً جھوٹ بولتا، کیونکہ ابو سفیان دشمن تھے، اس وقت دشمن تھے، کافر تھے، اور جنگ کی حالت میں تھے مسلمانوں کے ساتھ، اور ابھی امن معاہدہ ہوا تھا، جنگ بندی ہوئی تھی، لیکن تھے تو دشمن۔ تو ان کے دل میں تھا کہ میں اگر جھوٹ بولنے کا، مجھے جھوٹا مشہور ہونے کا ڈر نہ ہوتا بعد میں، تو میں یہ ضرور جھوٹ بولتا، کیونکہ اب اللہ کے نبی کا انفلوئنس اتنا پھیل چکا ہے کہ یہاں تک پہنچ گیا، قیصر کے دربار تک پہنچ گیا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ یہاں تک پہنچ گیا۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ اس کے بعد پہلا سوال جو ہرقل نے مجھ سے آپ کے بارے میں کیا وہ یہ تھا کہ لوگوں میں اس کا نسب کیسا ہے، نسبن وہ شخص کیسا ہے۔ میں نے کہا وہ بہت اونچے نسب والا ہے، اور بہت اونچے نسب والا ہے، یعنی ایک معزز خاندان سے اس کا تعلق ہے۔ ہرقل نے کہا تو کیا یہ بات اس سے پہلے بھی کسی نے کہی تھی؟ نبوت کا دعویٰ پہلے بھی کسی نے کیا تھا؟ میں نے کہا نہیں۔ ہرقل نے کہا کیا اس کے باپ دادا میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ ہرقل نے کہا اچھا تو بڑے لوگوں نے اس کی پیروی کی یا کمزور لوگوں نے؟ میں نے کہا بالکل، بلکہ کمزور لوگوں نے، کمزور لوگ ان کے زیادہ فالوور ہیں۔ ہرقل نے کہا یہ لوگ بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں، ان کی تعداد بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے؟ میں نے کہا بلکہ بڑھ رہی ہے، تعداد بڑھ رہی ہے۔ ہرقل نے کہا کیا اس دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص اس دین سے مرتد بھی ہوتا ہے، یعنی چھوڑتا ہے اس دین کو؟ میں نے کہا نہیں۔ ہرقل نے کہا اس نے جو بات کہی ہے کیا اسے کہنے سے پہلے تم لوگ اس کو جھوٹ سے متہم کرتے تھے، یعنی اس پر کوئی جھوٹ کی تہمت تھی، کسی نے اس پر جھوٹ کا الزام لگایا اس شخص پر؟ میں نے کہا نہیں۔ ہرقل نے کہا کیا وہ بد عہدی کرتا ہے، یعنی عہد کر کے عہد کو توڑتا ہے؟ میں نے کہا نہیں، البتہ ہم لوگ اس وقت اس کے ساتھ صلح کی ایک مدت گزار رہے ہیں، معلوم نہیں اس میں وہ کیا کرے گا۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ اس فکرے کے سوا مجھے اور کہیں کچھ گھسیڑنے کا موقع نہیں ملا، یعنی یہ میں نے اپنی طرف سے ایک جو ہے وہ لگا دی بیچ میں کہ ہمارا معاہدہ ہے، لیکن ابھی یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ معاہدے پر چلتے ہیں کہ نہیں۔ لیکن وہ ابو سفیان خود کہتے ہیں کہ مجھے دلی طور پر یہ معلوم تھا کہ اللہ کے نبی اپنے معاہدے پر پورا اتریں گے، وہ قائم رہیں گے، لیکن میں نے یہ بیچ میں اپنی طرف سے ایک بات لگا دی۔ ہرقل نے کہا کیا تم لوگوں نے اس سے جنگ کی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ ہرقل نے کہا تمہاری اور اس کی جنگ کیسی رہی، یعنی نتائج کیسے تھے؟ میں نے کہا جنگ ہم دونوں کے درمیان برابر کی چوٹ کی تھی، ہم انہیں نقصان پہنچاتے، وہ ہمیں نقصان پہنچاتے، تو برابر کی جنگیں رہیں۔ ہرقل نے کہا وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے، یہ شخص، یہ نبی تمہیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ میں نے کہا وہ کہتا ہے صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، تمہارے باپ دادا جو کچھ کہتے تھے اسے چھوڑ دو، اور وہ ہمیں نماز، سچائی، پرہیز، پاک دامنی اور قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے۔ اس کے بعد ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا تم اس شخص ابو سفیان سے کہو کہ میں نے تم سے اس شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب پوچھا تو تم نے بتایا کہ وہ اونچے نسب کا ہے، اور دستور یہی ہے کہ پیغمبر اپنی قوم میں اونچے نسب سے ہی آتا ہے، جس طرح کہ تمام پیغمبروں کا پیچھے ذکر۔ ہرقل تو جانتا تھا نا پیغمبروں کو، وہ انبیاء سے واقف تھا، کیونکہ وہ ایک مسیحی تھا اور صلیب کا ماننے والا تھا، اور وہ بائبل پڑھ چکا تھا یقیناً، اور اس نے بائبل میں واقعات پڑھے، حضرت ابراہیم کے، حضرت موسیٰ کے، حضرت داؤد، سلیمان اور بعد میں آنے والے جو انبیاء تھے، اور حضرت عیسیٰ تک۔ اسے معلوم تھا کہ انبیاء جو ہے وہ اچھے نسب سے ہی آتے ہیں، اچھے خاندانوں سے ہی آتے ہیں، تو یہ شخص بھی اچھے نسب کا ہے۔ اور میں نے دریافت کیا کہ کیا یہ بات اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے کہی تھی؟ تم نے بتلایا کہ نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر یہ بات اس سے پہلے کسی نے کہی ہوتی تو میں یہ کہتا کہ یہ شخص ایک ایسی بات کی نقالی کر رہا ہے جو اس سے پہلے کہی جا چکی ہے، یعنی ایک نقل کی جا رہی ہے۔ اس شخص سے پہلے کوئی نبی آیا تھا جس کی
کاپی کی جا رہی ہے، اور یہ نبی بھی اس کی کاپی کر کے ایک نبی بننے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم لوگوں میں ایسا کوئی شخص نہیں آیا پہلے. پھر میں نے دریافت کیا اس کے باپ داداؤں میں کوئی بادشاہ گزرا ہے، تو تم نے بتایا کہ کوئی بادشاہ نہیں گزرا. تو اگر تم نے کہا تھا کہ کوئی بادشاہ گزرا ہے تو میں یہی سمجھتا کہ یہ اپنے باپ داداؤں کی بادشاہت کو واپس جو ہے وہ لانا چاہ رہا ہے، اس کا طالب ہے، یعنی بادشاہت کا طالب ہے، یہ بادشاہ بننا چاہتا ہے. جس طرح اس کے باپ دادا بادشاہ تھے تو ایسی بھی بات نہیں ہے، اس کے باپ دادا بادشاہ نہیں تھے تو یقیناً یہ بادشاہت کا طالب نہیں ہے. اور جب میں نے تم سے یہ پوچھا کہ اس پر جھوٹ کا کبھی الزام لگا ہے یا یہ کبھی جھوٹ کا متہم ہوا ہے یہ شخص، تم نے کہا نہیں، یہ سچا انسان ہے. تو میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ جو شخص لوگوں پر جھوٹ نہ بولے یا لوگوں کے ساتھ جھوٹ نہ بولے تو وہ اللہ پر کیسے جھوٹ بول سکتا ہے. یعنی اس نے کبھی لوگوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولا اور لوگ اسے جھوٹا نہیں سمجھتے یا جھوٹا نہیں جانتے، تو وہ اللہ پر جھوٹ کس طرح باندھ سکتا ہے. میں نے یہ بھی دریافت کیا کہ اس کے پیروکار بڑے لوگ ہیں یا کمزور لوگ ہیں. تم نے کہا کمزور لوگ ہیں. تو پیغمبروں کے پیروکار کمزور لوگ ہی ہوتے ہیں. یہ دوبارہ ہرقل اپنے تجربے سے بات کر رہا ہے، کیونکہ بائبل پڑھ چکا ہے، بائبل میں وہ پڑھ چکا ہے انبیاء کے واقعے کہ کس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی پیروکار اکثر جو ہیں وہ کمزور لوگ تھے، چھوٹے طبقے کے لوگ تھے، اور طاقتور لوگ ان کے دشمن تھے. میں نے پوچھا کہ کیا اس دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص مرتد ہوتا ہے، تو تم نے کہا نہیں، اور حقیقت یہی ہے کہ ایمان کی چاشنی کو چکھ لینے کے بعد کوئی شخص جو ہے وہ ایمان نہیں چھوڑتا. میں نے بد عہدی کا ذکر کیا تو تم نے کہا کہ وہ بد عہد نہیں اور نبی بد عہد نہیں ہوتے. میں نے یہ بھی پوچھا کہ وہ کن باتوں کا حکم دیتا ہے، تو تم نے بتایا کہ اللہ کی عبادت کی طرف بلا رہا ہے، پرہیزگاری کی طرف بلا رہا ہے، نمازوں کی طرف بلا رہا ہے، اور بت پرستی سے روک رہا ہے، اور پاک دامنی کا حکم دے رہا ہے. تو یہ بہت اچھی باتیں ہیں. تو جو کچھ تم نے بتلایا ہے اگر وہ صحیح ہے تو یہ شخص بہت جلد میرے ان دونوں قدموں کی جگہ کا مالک ہو جائے گا. اللہ اکبر. یعنی ہرقل بادشاہ روم، کیسر روم، یہ ساری باتیں سن کر وہ یہ اسیس کر رہا تھا کہ یہ نبی جو شخص جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے عرب کے خطے میں، کیا اس میں یہ ساری کوالٹیز پائی جاتی ہیں، یہ خصائص ہیں. اور جب دیکھا کہ یہ سب کوالٹیز پائی جاتی ہیں تو اسے یقین ہو گیا کہ یہ شخص اگر یقیناً ایسے ہی ہے جس طرح کہ ابو سفیان نے بتایا، تو یہ وہی نبی ہیں جن کی پیشن گوئیاں ہمارے صحیفوں میں موجود ہیں، اور وہ ہمارے ان علاقوں کو فتح کریں گے. ان پیشن گوئیوں کا ذکر میں پچھلی قسطوں میں کر چکا ہوں، خصوصاً جو آغاز کی قسطیں تھیں، ابتدا کی قسطیں اس سیریز کی، ان میں بڑی تفصیل سے پہلی اور دوسری قسط میں ذکر کر چکا ہوں ان پیشن گوئیوں کا. ہرقل انہی پیشن گوئیوں کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر رہا تھا. میں جانتا تھا کہ یہ نبی آنے والا ہے، لیکن میرا یہ گمان نہ تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا. یعنی ہرقل یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ ایک نبی آنے والا ہے، ایک نبی کی پیشن گوئیاں موجود ہیں ہمارے صحیفوں میں، لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ عربوں میں آئے گا. اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں اس کے پاس پہنچ سکوں گا تو اس سے ملاقات کی زحمت اٹھاتا، اور اگر اس کے پاس ہوتا تو اس کے دونوں پاؤں دھوتا. یہ الفاظ تھے ہرقل کے. ابو سفیان اس کے عینی شاہد ہیں، اور انہوں نے اپنے کانوں سے یہ الفاظ سنے اور بیان کیے. بعد میں مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے یہ الفاظ بیان کیے. یعنی ہرقل نے کہا کہ اگر میں ان تک پہنچ سکتا تو میں ان کے پاؤں دھو کے پیتا. اللہ اکبر. یعنی سمجھیے کہ ہرقل کو معلوم ہو گیا کہ یہ شخص نبی ہیں، سچے نبی ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں. اس کے بعد ہرقل نے رسول اللہ کا خط منگا کر پڑھا. جب خط پڑھ کر فارغ ہوا تو وہاں آوازیں بلند ہو گئی، بہت شور مچا. جو ہرقل کے ساتھی تھے، جو اور لوگ تھے، پادری یا درباری، ان سب لوگوں نے شور مچایا. ہرقل نے ہمارے بارے میں حکم دیا، یعنی ابو سفیان اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں حکم دیا کہ انہیں باہر نکال دیا جائے. جب ہم لوگ باہر لائے گئے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا ابو کبشہ کے بیٹے کا معاملہ بڑا زور پکڑ گیا. ابو کبشہ جو ہے وہ اللہ کے نبی کو یعنی ان کی ہتک کرنے کے لیے، ڈس رسپیکٹ کرنے کے لیے انہیں کہا جاتا تھا قریش میں. اور ابو کبشہ کا جو ریفرنس ہے وہ غالباً کچھ
سیرت کے جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابو کبشہ جو ہیں وہ حلیمہ السعدیہ کے شوہر تھے، اس کی نسبت سے رسول اللہ کو ابو کبشہ کا بیٹا کہا جاتا تھا، کیونکہ حلیمہ السعدیہ رسول اللہ کی رضائی ماں تھیں، ان کا دودھ پیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور پھر ابو سفیان نے کہا اس نے تو بنو اسفر کا بادشاہ ڈرا دیا، یعنی بنو اسفر رومیوں کو کہا جاتا تھا، اسفر سے مراد سفید لوگ یا پیلے لوگ، یعنی سفید فام لوگ، یعنی ان کے بادشاہ کو بھی رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈرا دیا۔ اس کے بعد مجھے برابر یقین رہا کہ رسول اللہ کا دین غالب آ کر رہے گا، اور یہاں تک کہ اللہ نے میرے اندر اسلام کو داخل کر دیا، میرے دل میں اسلام کو داخل کر دیا۔ یعنی ابو سفیان نے اپنی آنکھوں سے یہ حال دیکھا اور اس کی گواہی دی۔ یہ کیسر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ مبارک کا وہ اثر تھا جس کا مشاہدہ ابو سفیان نے کیا۔ اس نامہ مبارک کا ایک اثر یہ بھی ہوا کہ کیسر نے رسول اللہ کے سامنے کہ اس نامہ مبارک کو پہنچانے والے یعنی دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کو مال اور پارچہ جات سے نوازا، یعنی کچھ تحائف دیے، لیکن حضرت دحیہ یہ تحائف لے کر واپس ہوئے تو حسمہ میں قبیلہ جذام کے کچھ لوگوں نے ان پر ڈاکہ ڈال کر سب کچھ لوٹ لیا۔ حضرت دحیہ مدینہ پہنچے تو اپنے گھر کے بجائے سیدھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور سارا معاجرہ کہہ سنایا۔ تفصیل سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کی سرکردگی میں 500 صحابہ کرام کی ایک جماعت حسمہ روانہ فرمائی۔ حضرت زید نے قبیلہ جذام پر شبخون مار کر ان کی خاصی تعداد کو قتل کر دیا اور ان کے چوپایوں اور عورتوں کو ہانک لائے۔ چوپایوں میں 1000 اونٹ اور 5000 بکریاں تھیں اور قیدیوں میں 100 عورتیں اور بچے تھے۔ یہ قدم اللہ کے نبی نے اس لیے اٹھایا کہ ان کے ایلچی، ان کے ایمبیسڈر یا ان کے پیغام رساں جو شخص تھے یا ان کے میسنجر پر حملہ کر کے انہیں لوٹ لیا گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مہم ان لوگوں کو مزہ چکھانے کے لیے بھیجی، ان مجرم قبائل کو۔ لیکن اس قبیلے کے کچھ لوگ پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے اور ان کا سردار زید بن رفاعہ اللہ کے نبی کے پاس تشریف لایا، وہ مسلمان ہو چکا تھا، اور جب حضرت دحیہ پر ڈاکہ پڑا تھا تو ان کی مدد بھی کی تھی اس نے، یعنی اس شخص نے۔ تو وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آیا اور کہا یا رسول اللہ، یہ جو مال آپ نے غنیمت میں لیا ہے ہمارے قبیلے سے، قبیلہ جذام سے، تو اس کو واپس کر دیجئے، کیونکہ ہم نے حضرت دحیہ کلبی کی مدد کرنے کی بھی کوشش کی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مروتاً اس کو عزت دینے کے لیے یہ مال اور غنیمت کا مال اور قیدی واپس کر دیے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے واقعہ ہرقل کی طرف خط بھیجنے کا جو سیرت کے علماء نے اپنی کتابوں میں بیان کیا، اور بہت دل ہلا دینے والا واقعہ ہے۔ اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں، بہت سارے سبق ہیں جو ایک مسلمان اور ایک غیر مسلم سیکھ سکتا ہے۔ دیکھا جا سکتا ہے کہ روم کا بادشاہ جو ایک مسیحی تھا، اپنے صحیفے پڑھ چکا تھا اور اسے معلوم تھا کہ ایک نبی نے آنا ہے، لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اس نبی نے عرب سے آنا ہے، عرب کے خطے سے آنا ہے۔ اور جب یہ نبی آئے اور اس کو خط پہنچا تو اس نے اس کی تصدیق بھی کی اور کہا کہ یہ نبی سچے نبی ہیں، لیکن وہ اپنی طاقت کے ڈر سے یا اپنے لوگوں کے ڈر سے، اپنی حکومت کو کھو دینے کے ڈر سے کھل کر اسلام کا اظہار نہ کر سکا اور کفر کی حالت میں ہی مر گیا، ہیراکلیس۔ اور یہاں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو لوگ دنیاوی جاہ و جلال کے لیے ایمان کو قربان کر دیتے ہیں تو ان کا بھی اینڈ اچھا نہیں ہوتا، وہ بھی عبرت کا نشان بنتے ہیں۔ اور جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پیروی کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اور دنیاوی جاہ و جلال کو حاصل کرنے کے لیے ایمان کی قربانی نہیں دیتے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں دنیا بھی دیتے ہیں اور ایمان بھی دیتے ہیں۔ اور یہی اللہ کے نبی سب کو بتا رہے تھے، ان بادشاہوں کو، ان عمراء کو، کہ اسلام قبول کر لو، تمہارے علاقے تمہارے قبضے میں ہی رہیں گے، تمہارے لوگ تمہارے تابع دار رہیں گے اور تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا اور تم ایمان کی دولت سے بھی مالا مال ہو جاؤ گے۔ لیکن اگر اسلام کو رد کرو گے، اسلام کو چھوڑ دو گے، سمجھ کر اسلام کو اس کو چھوڑ دو گے، تو تمہارا اس دنیا میں بھی نقصان ہوگا اور آخرت میں بھی نقصان ہوگا۔ خسر الدنیا والآخرہ وذالک خسران مبین۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وارننگ پہنچ گئی ان لوگوں تک، اور کچھ لوگوں نے اس وارننگ کو قبول کیا اور اسلام قبول کیا، اور کچھ لوگوں نے رد کیا اور وہ تباہ و برباد ہوئے اور عبرت کا نشان بنے۔ بلکہ ہرقل کے بارے میں تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہرقل جب دفن ہوا، جس مقام پر اسے دفن کیا گیا قسطنطنیہ کے شہر میں، بعد میں جب وہ مرا تو اسے ایک چرچ میں، ایک کلیسا میں دفن کیا گیا قسطنطنیہ کے شہر میں، جو آج استنبول کا شہر ہے۔ ایک مقام پر اسے دفن کیا گیا جہاں پر اور بھی روم کے بادشاہ بشمول قسطنطین، جس کے نام پر یہ شہر بنا قسطنطنیہ، جس چرچ میں، جس کلیسا میں قسطنطین کو دفن کیا گیا، اور ایک اور بہت بڑا بادشاہ تھا جسٹینین، اس کو بھی وہاں دفن کیا گیا، اور جسٹینین کے بعد ہرقل ایک بہت بڑا بادشاہ تھا روم کا، اسے دفن کیا گیا۔ تو ان تمام اہم بادشاہوں کی، بڑے بادشاہوں کی قبریں اس کلیسا میں تھیں۔ بعد میں جب اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی قسطنطنیہ پر، سن 1453 عیسوی میں جب سلطان محمد الفاتح نے قسطنطنیہ کا شہر فتح کیا، تو اس کلیسا کی جگہ سلطان محمد الفاتح نے مسجد بنائی، جسے الفاتح مسجد کے نام سے آج بھی جانا جاتا ہے۔ آج بھی اگر آپ استنبول کے شہر میں جائیں گے تو جہاں پر الفاتح مسجد قائم ہے، جسے سلطان محمد الفاتح نے خود بنوایا، وہ مسجد اسی مقام پر قائم ہے جہاں پر وہ کلیسا تھا جس میں ہرقل، جسٹینین اور قسطنطین جیسے بادشاہ دفن تھے، اور اسی مقام کے اوپر مسجد بنائی گئی، اور آج بھی وہ مسجد قائم ہے۔ وہ مسجد آج بھی کھڑی ہے، پہاڑ کے اوپر آپ کو نظر آئے گی، الفاتح، مسجد الفاتح، جو سلطان محمد الفاتح نے خصوصاً بنائی قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے بعد، اس کلیسا کے مقام پر جہاں پر یہ تمام بادشاہ دفن ہیں۔ یعنی ہرقل بعد میں فتح ہوا، اور جو بات اس نے کہی کہ جہاں میں بیٹھا ہوں یہاں پر میرے قدموں کی جگہ اس نبی کا قبضہ ہوگا، اس کے ساتھیوں کا قبضہ ہوگا، نہ صرف وہاں پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا جہاں پر ہرقل بیٹھا تھا، یعنی یروشلم کے شہر میں، بلکہ اس شہر پر بھی مسلمانوں کا قبضہ ہوا جہاں پر ہرقل کی حکومت تھی قسطنطنیہ پر، اور جہاں وہ دفن ہوا اس کے اوپر مسجد بنی۔ اللہ اکبر! اس میں بہت بڑی عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو اسلام کو سمجھ کر، اسلام کو جان کر رد کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، دنیاوی جاہ و جلال کے لیے، دنیاوی عیاشیوں کے لیے، دنیاوی آسائشوں کے لیے، کسی پوزیشن کے لیے، کسی بھی چیز کے لیے جس کا تعلق دنیا سے ہے۔ جب وہ اسلام کو نظر انداز کرتے ہیں، اسلام کو چھوڑتے ہیں، تو اللہ انہیں دنیا اور آخرت کی رسوائی جو ہے ان کے لیے لکھ دیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اسلام کو ترجیح دیں گے، اپنی زندگیوں میں اسلام کو رائج کریں گے، اسلام کی پیروی کریں گے، تو آپ کو دین اور آخرت تو ملے گا، لیکن دنیاوی جاہ و جلال بھی اللہ عطا کریں گے۔ آگے جو خط لکھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کا ذکر اگلی قسطوں میں کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔